السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے فرقہ بندی کے کیا کیا نقصانات ہیں اور امت واحدہ بننے کے کیا فائدے ہیں، اسی موضوع سے کچھ اہم باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں یا سارے ہندوستان میں مسلمانوں کے بیچ میں مختلف فرقے بن چکے ہیں، اب ان فرقوں کے نقصانات کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اندر ایثار، محبت، ہمدردی، بھائی چارگی، ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور یہ نفرتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مساجد کو بند کر لیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہم نے بند کر دیا، ایک دوسرے کی نماز کو ہم قبول نہیں کرتے، عبادات کو ہم قبول نہیں کرتے، ذبیحے کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو اس طرح یہ نفرتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہی نفرتوں کی وجہ سے ہمیں شدید نقصان اٹھانا بھی پڑ رہا ہے۔ چلیے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 رکھ کر آپ کے سامنے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ فرقہ کیا ہے اور امت کیا ہے، فرقہ قرآن کریم کسے کہتا ہے۔ اس بات کو پیش کرنے سے پہلے یہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اگر کوئی نماز میں آمین آواز سے کہے یا دھیمی آواز سے کہے، یا رفع یدین کرے یا رفع یدین نہ کرے، تو یہ فرقہ نہیں ہے، یہ ایک مسلک ہے، اور یہ مسلک سے کوئی ہمیں نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اور یہی چیزیں ہماری اپنی سوسائٹی میں بھی کچھ سال پہلے اسی طرح سے چل رہی تھی کہ حنفی شافعی کی مسجد میں شافعی، حنبلی کی مسجد میں حنبلی، مالکی کی مسجد میں نمازیں پڑھ لیتے، دیوبندی بریلوی کے پیچھے، بریلوی اہل الحدیث کے پیچھے، جماعت اسلامی کے پیچھے، وغیرہ وغیرہ، ہم بڑی ہی محبت کے ساتھ نمازیں ادا کر لیتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ہماری بھائی چارگی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ زندگی گزار لیتے۔ لیکن کچھ سالوں سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ہم نفرت کرتے ہیں، اور نفرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے مساجد ہم نے ایک دوسرے کے لیے بند کر لیے ہیں۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے تو یہی فرقہ ہے، قرآن کریم اسی کو فرقہ کہتا ہے۔ کوئی الگ الگ مسلکوں میں رہے تو اسے فرقہ نہیں کہا جاتا ہے۔ فرقہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ ہوا حبل اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، یعنی قرآن کریم، قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ اس رسی کو، اس کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کتاب کی اتباع کی وہ ہدایت پر ہے، ومن ترکہ کان علی الضلالہ، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ تو دیکھیے قرآن کریم کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ بٹو۔ اب یعنی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، تم ایک امت واحدہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایک امت بنانا چاہتے ہیں، ہمیں فرقوں کے اندر تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ اب دیکھیے فرقہ کیا ہے اور امت کیا ہے۔ امت وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اس وقت کو تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دشمنی یہ فرقہ واریت ہے، یہ فرقہ ہے، اور اس کے ذریعے نفرتیں بڑھتی ہیں، یہاں تک کہ خون قرابہ فتنہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اور فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر دی، الفت ڈال دی، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ یعنی کوئی کسی بھی مسلک کا رہنے والا رہے،
رفع یدین کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے، آمین بالجہر کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے، وہ یہ نہ کہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ ہر ایک کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، ہر ایک کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، ہر ایک کلمہ گو سے محبت کرتا ہے، اپنا بھائی سمجھتا ہے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ امت ہے۔ اور جب یہ چیز ختم ہو جائے، نفرتیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کو نفرت کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے مسجدیں بند ہو جائے، آمین زور سے کہنے والے دھیمی آواز میں آمین کہنے والوں کی نماز کو قبول نہ کرے، رفع یدین کرنے والوں کی نماز کو قبول نہ کرے، تو یہ فرقہ ہے۔ اسے قرآن کریم کہتا ہے فرقہ۔ اور جب اس طریقے سے فرقے واریت کے اندر ایک امت بڑھتی ہے، مختلف ان کے اندر فرقے بنتے چلے جاتے ہیں، تو یہ دھیرے دھیرے آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، یا دوسری قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، ان کی ہوا طاقت اکھاڑ دی جاتی ہے، دوسروں کے ذریعے یہ جو انہوں نے فرقے بنائے، ان فرقوں کا مزہ انہیں چکایا جاتا ہے، دوسری قوموں کے ذریعے انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، کہ تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، ان قریب اس میں گر جاتے، ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، تمہاری نسلیں تباہ ہو جاتی، تمہاری اولادیں یہ فرقہ بندیوں کی سزائیں بھگتتی۔ اللہ نے تمہیں بچا لیا، تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ تو جہاں پر بھائی چارگی ہے، نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے ادا کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کو بیٹا بیٹی دی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، تو یہ یہاں پر کوئی فرقہ نہیں ہے، یہاں پر کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ مسلک ہے۔ فرقہ کب ہے؟ جب نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کے لیے مسجد کے دروازے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز، یہ چیزیں ادا ہونے سے روک دیا جا رہا ہے، یہ فرقہ ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ فرقے واریت کا نقصان کیا ہے؟ اگرچہ ہم یہ بات بیان کریں کہ امت میں 73 فرقے بنیں گے، ایک ناجی فرقہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، اور ہر ایک اپنے آپ کو ناجی فرقہ بتائے گا، لیکن دیکھیے یہ فرقہ جو ہے، یہ فرقے واریت، یہ فرقہ بندی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے بدل میں ایک پیغمبر نے شرک کو گوارا کر لیا، یعنی شرک ہو رہا ہے دیکھ کر اس چیز کو گوارا کر لیا، لیکن فرقہ بندی، فرقے واریت کو گوارا اور پسند نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پیچھے اپنا جانشین بنایا، کہا کہ میرے بعد تم بنی اسرائیل کے نگران ہو۔ اے ہارون علیہ السلام کو یہ عظیم ذمہ داری دی گئی۔ جب موسیٰ چلے گئے تو ہارون علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، اور ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی کہ اگر میں انہیں روکوں، انہیں سمجھاؤں، تو یہ مختلف فرقوں کے اندر بٹ جائیں گے، اور جب یہ فرقوں کے اندر بٹ جائیں گے تو ان کے اندر لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، عبادات میں خلل پیدا ہوگا، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہیں گے، ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے لگ جائیں گے۔ اسی لیے حضرت ہارون علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائے۔ آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 یعنی 94 دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے، ہارون سے سوال کیا، ہارون یہ کیا ہو گیا؟ بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہی ہے، اور تم دیکھ رہے ہو، انہیں کیوں نہیں روک رہے ہو؟ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے اس بات کا ڈر تھا اے موسیٰ آپ یہ نہ کہہ دے کہ اے ہارون میری غیر موجودگی میں تم نے بنی اسرائیل کو فرقوں کے اندر بانٹ دیا۔ آپ آئیں گے، انہیں بتائیں گے تو میری بات سے زیادہ یہ آپ کی بات کو مانتے ہیں، لہٰذا شرک کو چھوڑ دیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن میں نے اس ڈر سے کہ یہ فرقوں کے اندر بٹ نہ جائے، انہیں نہیں روکا۔
آپ ذرا غور کیجئے کہ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے شرک کو برداشت کر لیا گیا، لیکن فرقہ واریت، فرقہ بندی، اختلاف، اس چیز کو حضرت ہارون علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا، کیونکہ یہ تو سمجھانے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ فرقہ بندی، یہ شرک ہے، اسے چھوڑ دو، اور شرک اللہ کے یہاں پر نہیں معاف ہونے والا گناہ ہے، یہ توبہ کریں گے، تائب توبہ کریں گے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے۔ لیکن فرقے بننے کے بعد میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کلو حزب بما لدیہم فریحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اس کو صحیح سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، اور سمجھانے کے باوجود وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، ہارون علیہ السلام نے اسی لیے فرقے کو پسند نہیں کیا، فرقہ بندی کو پسند نہیں کیا، گروہ کو پسند نہیں کیا، لیکن شرک کو کچھ دنوں کے لیے، شرک کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرقہ بندی میری اپنی نظر میں، میری اپنی ذاتی رائے ہے، یہ بتوں کی پوجا سے زیادہ بڑا شرک ہے۔ اسی لیے اللہ نے سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 31، 31، 32 کہ تم مشرکین میں سے مت ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے، گروہ میں اپنے آپ کو بانٹ لیا، وَقَانُوا شِيَعًا، گروہ میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے اسی کو سچائی صحیح سمجھ بیٹھا ہے۔ یہی حال آج، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ہمارا یہی حال آج ہو چکا ہے۔ یہ چند آیات تھی، قرآن کریم میں تو بہت ساری آیات ہے، لیکن یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔